وہ قرآن کو ناقص دین مانتا ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقص جو ہے وہ شارع مانتا ہو، یہ کسی مسلمان کا ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ اگر کسی کا دماغ تسلیم نہ کرے، کبھی دنیا کے اعتراض پہ غور کرنا کہ قرآن کے اوپر اعتراض کس انداز سے ہے، نبی محمد کے پیغام کے انکار کے لیے لوگوں کا انداز کیا ہے۔ ایک مثال رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تیرے میرے پاس بسنے والے، سوال کرنے والے سوال لے کر کے آئیں گے کہ حضرت آپ لوگ ایک مسئلہ تو بتا دو کہ اگر پانی کے اندر جو ہے وہ مچھر گرد جو ہے وہ مکھی گر جاتی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ مسئلہ تو ملتا ہے کہ مکھی ایک پر کے اوپر گرتی ہے، کہ مکھی کو نکالنے سے پہلے جو ہے وہ پانی کے اندر ڈبو لینا اور اس کو نکال دینا۔ اعتراض کرنے والا، سوال کرنے والا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام کو چیلنج کرنے والا یہ سوال اٹھا کے کہے گا کہ جاؤ رب کا قرآن تمہارے سامنے ہے، نبی محمد کی سنت سامنے ہے، او اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، او قرآن حدیث کا دعویٰ کرنے والوں، او اہل الحدیث کا لیبل لگانے والوں، جاؤ پورے قرآن سے، پوری نبی محمد کی سیرت سے ہمیں یہ مسئلہ تو نکال کے دکھاؤ کہ اگر جو ہے پانی کے اندر مچھر گر جاتا ہے، اگر پانی کے اندر بھیڑ گر جاتی ہے تو جاؤ اس کا حل تو نکال کے دو کہ آیا اس کو ڈبویا جائے گا کہ نہیں ڈبویا جائے گا، پانی پاک ہوگا کہ پانی ناپاک ہوگا۔ اور دنیا کے واسیوں، میرے نبی نے ہر خطبے میں کہا تھا یہ کامل دین دو چیزیں ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ اگر کوئی اعتراض کرے، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے یہ اعتراض اہل حدیث پہ کرنے والوں اور کہا جو ہے مسلمانوں، قرآن و سنت کے ورثاء پہ اعتراض کرنے والوں، کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ یہ اعتراض اہل الحدیث پہ صرف نہیں ہے، یہ رب کے قرآن پہ ہے، یہ اعتراض نبی محمد پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قرآن پہ اعتراض ہے، نبی محمد کی سیرت پہ اعتراض ہے تو نبی کے ورثاء پہ بھی اعتراض تو بنتا ہے۔ لیکن خود ایک دین کا ادنا خادم ہونے کے ناطے آج اس شبے کا ازالہ بھی کر کے جانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، نبی محمد کے فرمان سمجھ لینا تاکہ یہ گندا نظریہ دفن ہو جائے کہ قرآن ناقص نہیں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ناقص نہیں ہے۔ کوئی کہے گا اعتراض کرنے والے نے کر دیا کہ مکھی پانی میں گرتی ہے، ڈبو کر کے نکالنی ہے، لیکن مچھر گر جائے کرنا کیا ہے؟ بھیڑ جسے ہمارے پنجابی کے اندر بھونڈ کہتے ہیں، کہتے وہ پانی میں گر جائے، بتاؤ ڈبو کے نکالو گے بغیر ڈبونے کے نکالو گے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جب اس کو نکالو گے وہ پانی پاک ہوگا کہ پانی ناپاک ہوگا؟ بات کو توجہ سے سمجھ لینا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلمانوں، اگر مچھر مکھی پانی کے اندر گر جائے تو مکھی کو کبھی غور سے دیکھ لینا، فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِإِحْدَى جَنَاحَيْهِ۔ دو پر ہوتے ہیں، مکھی ہمیشہ پانی میں، دودھ میں، مایا چیز میں جس میں بھی گرتی ہے ہمیشہ مکھی ٹیڑھی گرے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مکھی کے دو پر ہیں، فَإِنَّ إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ۔ یہ مکھی کے دو پر ہیں، ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے پر کے اندر شفا ہوتی ہے۔ مکھی جب بھی گرتی ہے بیماری والا پر نیچے رکھتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی رحمت نے طریقہ بتایا، مسلمانوں مکھی کو ڈبو کے نکالو، جس پر میں بیماری ہے وہ تمہارے کھانے کے حصے میں شامل ہے، ڈبو کے نکالنا تاکہ ساتھ ہی بیماری جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، اعتراض کرنے والے نے نبی محمد کے پیغام پہ اعتراض کیا ہے۔ مسلمانوں توجہ سے سمجھ لینا، پانی کے اندر ڈبویا اس کو جائے گا جس کے دو پر ہوں گے اور ایک پر میں بیماری ہوگی،
ہوگی، دوسرے میں شفا ہوگی، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبونے کی وجہ یہ بیان کی ہے مسلمانوں جس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے تو اس کو ڈبو کے نکالنا۔ جو مجھ سے کوئی قرآن پہ اعتراض کرنے والا، نبی محمد کی سیرت پہ اعتراض کرنے والا، اہل حدیث کا جواب نوٹ کر لے، قیامت کی صبح تک کسی اہل حدیث کے سامنے اعتراض کا حق رکھتا ہے اگر اس کو جواب کی توفیق ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے جواب کی توفیق نہیں ہوگی۔ میں نے کہا قرآن پہ اعتراض کرنے والوں، نبی محمد کی سیرت پہ اعتراض کرنے والوں، جاؤ مچھر کے دو پر جو ہے اس میں ایک پر میں بیماری جو ہے دوسرے میں شفا تو ثابت کر دو، بڑھ ہے اس کے پروں کے اندر بیماری اور شفا تو ثابت کر دو۔ میرے نبی نے ڈبونے کا حکم اس چیز کا دیا ہے جس کے ایک پر میں بیماری ہو دوسرے میں، جس کے پر میں بیماری اور شفا کی تقسیم نہیں، وہ پانی میں ڈبونی بھی ڈبویا کس کو جائے گا؟ جس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے۔ کوئی مچھر کا مثال لے، کوئی مچھر کی مثال لائے، کوئی بھیڑ کی مثال لائے، کوئی اس سے بڑھ کے مکڑی کی مثال لائے، کوئی اس سے اوپر کیڑی کی مثال لائے، جتنی مرضی اعتراض کر لینا۔ رب نے رب کے قرآن کی صداقت ہے، یہ دین دو چیزوں کے اندر مکمل ہے مسلمانوں۔ اور ڈبویا اور کہو پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، اگر بات دوسرے سوال کے حصے کی کرو گے تو یاد رکھنا اللہ نے پانی نازل کیا ہے، ماء طہورا ہے، یہ پانی پاک ہے۔ نجس ہونے کی دنیا کے اندر دلیل نہیں ہے کہ مچھر کے گرنے پہ نجاست کا حکم ہوتا۔ اگر یہ نجس ہوتا مسئلہ قرآن کے اندر ہوتا، اگر نجس ہوتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجس قرار دیتے۔ نہ اس کو نجس رب کے قرآن نے کہا، نہ نبی محمد کے فرمان نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ یاد رکھو نہ اس کو ڈبویا جائے گا، نہ مچھر اور جو ہے دیگر چیزوں کے گرنے سے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ یہ میں نے ابتدائی ایک بات کی ہے پیغام مصطفیٰ کے حوالے سے کہ المیہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا نبی محمد کے پیغام کی تکذیب کرتا ہے۔ جو پیغام میرے نبی نے ہر خطبے